ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان اور آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں فکر و خبر کی خصوصی پروگرام سچی بات کو۔ ناظرین، کل 30 جولائی مغرب سے قبل ملک کی میڈیا پر یہ خبر چھا گئی کہ راجیہ سبھا میں طویل بحث کے بعد طلاق ثلاثہ کا بل منظور کر لیا گیا ہے اور صدر جمہوریہ کے دستخط کے بعد اب یہ باضابطہ قانون بن جائے گا۔ راجیہ سبھا میں بل کی حمایت میں 99 ووٹ پڑے جبکہ مخالفت میں 84 ووٹ ڈالے گئے۔ اس موقع پر این ڈی اے کی حلیف جماعت جنتا دل یونائیٹڈ اور AIDM نے بل کی مخالفت کی، لیکن سیاسی چال چلتے ہوئے ووٹنگ کے وقت غیر حاضر رہے۔ ناظرین، جب ہم اس مسئلے پر گفتگو کرتے ہیں تو ملک عزیز کے نازک ترین دور میں ملک کے اہم اور بڑے مسائل کو پیچھے ڈالتے ہوئے مذہبی و ملی آزادی پر قدغن لگا کر ایک مجلس میں 3 طلاق دینے والے شخص کو شہر میں دنگا و فساد برپا کرنے والے شخص سے بھی زیادہ سزا کا مستحق قرار دیا گیا ہے، اور اس طرح یہ بل 2 مرتبہ راجیہ سبھا میں شکست کا سامنا کرنے کے بعد تیسری مرتبہ پاس کیا گیا۔ ناظرین، ہندوستان میں اس وقت گائے کے تحفظ کے نام پر ملک کے قوانین کی دھجیاں اڑا کر ملک میں جگہ جگہ نوجوانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے خلاف کارروائی تو بہت دور کی بات، بلکہ اس کے برعکس ان کو کھلے عام انعامات سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ ملک کی گنگا جمنی تہذیب کے خلاف موب لنچنگ کے واقعات سے ہمارا ملک پوری دنیا میں بدنام ہو رہا ہے۔ حالانکہ ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ نے حکومت کو موب لنچنگ کے واقعات پر قابو پانے کے لیے قانون بنانے کو بھی کہا تھا، لیکن اس پر قانون بنانے کے بجائے حد سے زیادہ تیزی دکھاتے ہوئے 3 طلاق کا بل بلکہ اس کا قانون بنایا گیا اور پھر بہت تیزی سے اس کا بل بھی پاس کیا گیا۔ عام طور پر جب ہم بات کرتے ہیں قانون کی تو قانون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قانون کے ذریعے انسانی زندگی سے جڑے مدعوں کا حل نکالا جائے، انسانی حقوق کی حفاظت کی جائے، مگر اس وقت جو قانون پاس کیا گیا وہ مسائل کو حل کرنے کے بجائے مزید اس میں الجھنوں کے اضافے کا باعث بن رہا ہے۔ اسی لیے اس بل پر لوگوں نے شروع ہی سے کئی سوالات اٹھائے اور یہ مطالبہ بھی کیا کہ اس کو سلیکٹ کمیٹی کے حوالے کیا جائے۔ سب سے پہلا سوال جو اس قانون پر اٹھایا گیا کہ 2002 میں شمیم آرا اور 22 اگست 2017 کو شاعرہ بانو اور دوسرے کئی کیس میں سپریم کورٹ نے صاف طور پر بغیر کسی صلح کے ایک مجلس کی 3 طلاق کو خارج کر دیا تھا، یعنی ایک مجلس کی 3 طلاق قانونی طور پر ہمارے ملک میں غیر قانونی ہے، اس کا کوئی اثر نہیں۔ اس لیے جو چیز قانونی اعتبار سے 0 ہے اس مسئلے پر قانون بنانے کا کیا مطلب، اور جب اس چیز سے کوئی اثر ہی نہیں پڑتا تو پھر وہ جرم کیسے ہو گیا۔ مزید ہے کہ 3 سال قید و بند میں اس شخص کو اپنی بیوی اور بچوں کے نان و نفقے کا عزم کرنا ہوگا، یعنی طلاق دینے پر 3 سال کی سزا ہوگی اور اس پر اپنی بیوی بچوں کے نان و نفقے کی ذمہ داری بھی اس پر ہوگی۔ اب جو شخص جیل میں پہنچ کر خود حکومت کی فراہم کردہ روٹیاں کھا رہا ہو، وہ کیسے اپنی بیوی بچوں کا نان و نفقہ برداشت کر سکے گا؟ گویا حکومت اس شخص کو جیل نہیں بلکہ کسی اعلیٰ سرکاری عہدے پر فائز کر رہی ہے، جہاں سے وہ اپنی پرکشش تنخواہ ہر ماہ اپنے گھر بیچتا رہے گا۔ ناظرین، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ بہرحال وقت ایک چھوٹے سے بریک کا، مجھے یہاں رکنے کی اجازت دیں۔ ناظرین، استقبال ہے سچی بات میں۔ ناظرین، طلاق ثلاثہ بل کے بارے میں چوتھی بات یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ تو یہ کہتی ہے کہ 3 طلاق دینے پر میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد مزید ایک ساتھ زندگی بسر کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ زنا اور حرام کاری کا ارتکاب کرتا ہے۔
اس کا مطلب صاف طور سے یہ ہوا کہ اس بل کے بعد قانونی طور پر ایک اجنبی مرد عورت کو زنا اور حرام کاری پر مجبور کرے گا۔ پانچویں بات یہ بل 3 طلاق کو غیر ضمانتی جرم قرار دیتا ہے۔ یعنی اگر پولیس نے کسی شخص کو طلاق ثلاثہ کے جرم میں پکڑ لیا تو پھر FIR درج ہونے کے بعد پولیس بھی اس شخص کو ضمانت نہیں دے سکتی، بلکہ اب اس شخص کو عدالت میں پیش ہو کر میجسٹریٹ ہی سے ضمانت لینی ہوگی۔ چھٹی بات یہ کہ یہ بل 3 طلاق کو انتہائی حساس اور سنجیدہ جرم قرار دیتا ہے۔ یعنی جرم کے واقع ہونے پر، بلکہ کوئی ضروری نہیں کہ جرم واقعی ہوا ہو، کوئی بھی شخص کسی بھی شخص کے خلاف جب چاہے پولیس کے پاس جا کر یہ کہہ دے کہ فلاں شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی ہے، تو پولیس کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ فوراً اس شخص کو گرفتار کر کے جیل پہنچا دے۔ یعنی بیوی ہی کا FIR درج کرنا ضروری نہیں، پولیس اپنے طور پر بھی FIR درج کر سکتی ہے، اور کوئی غیر متعلق آدمی بھی شکایت کر کے FIR درج کرا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بل کا ناجائز فائدہ اٹھا کر بہت سارے لوگ غلط طریقے سے شکایت درج کرا کر کے اس کو اور اس کے گھر والوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ ہمارے ملک میں 22 لاکھ غیر مسلم خواتین ایسی ہیں جن کے شوہروں نے نہ تو انہیں طلاق دیا اور نہ ہی انہیں اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ چونکہ ان کے یہاں طلاق کا کوئی سسٹم نہیں، تصور نہیں، اس لیے وہ انہیں ایسے ہی لٹکا کر چھوڑ دیتے ہیں یا انہیں جان سے مار ڈالتے ہیں یا جلا دیتے ہیں۔ اگر یہ بل نافذ جیسے کہ کل ہو گیا، اب ہو سکتا ہے اس بل کے نافذ ہونے کے بعد ایک مسلمان آدمی بھی جس کی ازدواجی زندگی خوشگوار نہ گزر رہی ہو اور وہ چاہے کہ بیوی کو صحیح اسلامی طریقے پر طلاق دے کر آزاد کر دے تاکہ وہ عدت کے بعد کسی اچھے آدمی کے ساتھ نکاح کر کے خوشگوار زندگی گزارے اور شوہر بھی راحت کی سانس لے، لیکن اس بل کے اب نفاذ کے بعد اس بات کا بہت امکان ہے کہ جیل اور جرمانے سے بچنے کے لیے مسلمان مرد بھی اپنی عورتوں کو یوں ہی لٹکا کر چھوڑ دیں گے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس بل کی کمزوریوں کو صاف طور پر واضح کر رہے ہیں۔ ناظرین، وزیر قانون روی شنکر پرساد نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ حکومت کا مقصد مسلم پرسنل لا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ فی الحال طلاق ثلاثہ سے متعلق بل پیش کیا جا رہا ہے، تعدد ازواج وغیرہ کو بعد میں دیکھا جائے گا۔ گویا مسلم پرسنل لا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی، لیکن آہستہ آہستہ اس کی شقوں کو غیر قانونی قرار دیا جاتا رہے گا اور یوں یہ صرف نام کو قانون رہ جائے گا۔ اس لیے اس وقت ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ مسئلہ طلاق ثلاثہ کا نہیں ہے، بلکہ ہمارا شرعی اور دینی تشخص کا ہے۔ ہمیں اگر اپنے تشخص کے ساتھ اس ملک میں رہنا ہے تو اپنے مسلکی اختلافات کو بھلا کر مسلم پرسنل لا بورڈ جیسے مؤقر ادارے کو مضبوط کرنا ہوگا تاکہ بورڈ کی قیادت میں ہم اپنے دستوری اور جمہوری حقوق کا دفاع کر سکیں۔ اس لیے کہ ابھی ہم نے اس بل کے سلسلے میں دیکھا کہ انہوں نے ہمارے ہی چند ضمیر فروش عورتوں کا استعمال کر کے ان کے ذریعے طلاق ثلاثہ کے خلاف سپریم کورٹ میں پٹیشن داخل کروائی اور پھر اس کو موضوع بنا کر زبردست طریقے سے واویلا برپا کرنا شروع کر دیا کہ ہندوستانی مسلم عورتیں طلاق ثلاثہ کے حوالے سے کافی ظلم و زیادتی کا شکار ہیں۔ ایک بڑا جھوٹ تھا اور بدقسمتی کے میڈیا نے بھی اس میں اپنا مکروہ رول ادا کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ تو چلتے چلتے سچی بات کے ذریعے یہی پیغام آپ تک پہنچانا ہے کہ اس موقع پر ہمیشہ کی طرح تمام امت اسلامیہ ہندیہ کی نگاہیں اس کے متحدہ پلیٹ فارم آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ پر ٹکی ہوئی ہے کہ اس صورتحال میں اس کا اگلا قدم کیا ہوگا، اور اس موقع پر ہمیں بھی مسلم پرسنل لا بورڈ پر بے جا اعتراضات کرنے کے بجائے اس عظیم ملی ادارے کو مضبوط کرنے کی فکر کرنی چاہیے اور اختلافات میں الجھنے کے بجائے ہماری موجودہ قیادت پر اعتماد کرتے ہوئے ہمارے زمینی کاموں کو مزید مضبوط کرنا ہوگا۔ ناظرین،
وقت ہو چلا ہے، اسی پر اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔